إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب الحمد للہ. اللہ کریم کی شان کے مطابق ساری تعریفیں اسی کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ، زمینوں میں جو کچھ، سب کچھ اسی کا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخر میں تعریف بھی اسی کی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمتوں والا اور خبردار. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے برآمد ہوتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہی ہے رحمتوں والا اور وہی ہے گناہوں کا بخشنے والا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ، اور تمہیں ایسے بندے کا بتائیں، ایسے آدمی کے متعلق بتائیں جو یہ کہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہ جب تم موت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے تو پھر تم ایک نئی تخلیق میں ہوگے. افترى علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور کافر کہتے ہیں ہم پہ قیامت نہ آئے گی. قل بلا وربی، کہہ دیجئے قسم ہے مجھے میرے رب کی، میرا عالم الغیب رب تم پہ قیامت ضرور لائے گا. آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر چیز بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں، اس سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی، وہ بھی کتاب مبین میں موجود ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو بدلے عنایت فرمائیں. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے گناہوں کی بخشش اور ان کے لیے عزت والا رزق. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ میری آیتوں میں عاجز کرنے کے لیے بتانے والوں کو کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک زلزلے کا. سبحان اللہ. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ تو سمجھتے ہیں، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا وہی سچ. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہی
استوں والے حمدوں والے مولا کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل ینبئکم، اور تمہیں ایسے آدمی کا بتائیں جو یہ کہتا ہے، تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے تو پھر تم ایک نئی تخلیق میں ہوگے۔ افطرى علی اللہ کذبا، اور اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، ہم بھی جنہ یا جو پاگل ہو گیا۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ لوگ عذاب میں ہیں اور دور کی گمراہی میں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھ پا رہے؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، یا چاہیں تو اس کے اوپر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، اس ساری بات چیت میں اس آدمی کے لیے نشانی ہے جو انابت کرنے والا بندہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قیامت کا بیان چل رہا ہے، بڑی ہولناک گھڑی، رب کی رحمتوں کے سوا جس میں کوئی پناہ نہ ہوگی، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہ ہوگی، اور یہ حساب لینے والا ایک ایک ذرے کے متعلق علم والا ہوگا، اسے داؤ بھی نہیں لگایا جا سکے گا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکے گا کہ باپ کی جگہ بیٹا مجھے پکڑ لے میرے باپ کو چھوڑ دے، بیوی کی جگہ خامد مجھے پکڑ لے میری بیوی کو چھوڑ دے۔ لا يقبل منها عدل، وہاں کسی کے بدلے کسی کو قبول نہیں کیا۔ نہ کسی کی کمائی کسی کے کام، اور نہ کسی کا بوجھ کسی پہ۔ اس دن ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور اپنی کمائی پیش کر کے اپنی پونجی اس دن کی بنانی ہے۔ اللہ کے عرش اور اس کی رحمت کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک دفعہ، اور پھر ایک نئی زندگی جنم لے گی مالک کائنات کے حکم سے۔ اس نئی زندگی میں پرانی زندگی کے پھر ایک ایک لمحے اور ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ بعض لوگوں کا حساب اتنا مشکل ہو جائے گا کہ انہیں 1000 سال لگ جائیں گے اپنی صفائی دیتے دیتے، اور بعض کا اتنا مشکل ہوگا کہ ان کے 50,000 سال لگ جائیں گے اپنی دفاع کرتے کرتے اور اپنے آپ کو بچاتے بچاتے۔ بہت بڑی سختی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت تو جو ہوگی وہ ہوگی۔ قیامت کی ابتدا جس سے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہونی ہے وہ ایک زلزلہ ہوگا۔ رب تمہارا کہتا ہے ڈر جاؤ، بچ جاؤ، وہ زلزلہ بھی بہت بڑا ہو۔ آگے جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے۔ یہ توڑ پھوڑ، یہ تعمیر، یہ خبر گیری، یہ حساب، کوئی ایسی ہستی چاہیے جو بہت بڑی طاقتور ہو۔ کل میں عرض کر چکا ہوں
کہ طاقت کے سوتے دو ہیں، ایک بڑا ملک اور ایک بڑا علم۔ جتنا ملک بڑا ہوتا جائے اتنی اس کی طاقت کا گما زیادہ ہونے لگتا ہے، اور جتنا کسی کا علم زیادہ ہوتا جائے اتنا وہ باخبر ہونے لگتا ہے، اور جتنا کوئی باخبر ہوگا اتنا ہی طاقتور ہوگا، اور جتنا بے خبر ہوگا اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اس لیے نیند میں بندہ کمزور ہوتا ہے، جتوں مرضی بانھ چک کے ادھر در دے ہو، جتوں مرضی لت چک کے ادھر در دے ہو، پاسا پلٹ دے ہو، جی کمزوری ہوتی ہے۔ جیتے جاگتے بندے کو تو بازو پکڑ کے ایسے ایسے نہیں کرنے دیتا، وہ نہ ٹانک پڑ لیتا ہے۔ جہاں بے خبری آئے گی وہاں کمزوری، اور جہاں خبر گیری آئے گی وہاں طاقت۔ چنانچہ اس موقع پہ جس طاقت کا تذکرہ ہے وہ ملک کا تو خیر تذکرہ ہے ہی، لیکن ساری صورت میں جو بات چھائی رہے گی وہ ہے میرے اللہ کا عالم الغیب ہونا۔ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے عرض کیا تھا، یہ جو اس کا غیب کا علم ہے اور وہ عالم الغیب ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑا علم کسی کا ہے ہی نہیں، یہ ہے معنی اس کا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عالم الغیب ہوتا ہی اکیلا ہے، جہاں علم میں دو بندے شریک ہو جائے وہاں پھر علم غیب نہیں رہ جاتا۔ علم غیب کہتے ہی اسی کو ہے جو صرف ایک بندے کو معلوم ہو، کسی اور کو معلوم نہ ہو، صرف ایک ذات کا علم ہو، کسی اور کا علم نہ ہو۔ چنانچہ ایسا علم جو صرف ایک ذات کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، وہ صرف میرے اللہ کا، اور وہ ہے عالم الغیب۔ پیغمبر تو دعائیاں دیتے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں میرے پاس نہ کوئی خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ قرآن دعائیاں دیتا ہے، آسمان و زمین میں غیب صرف ایک اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس اکیلے کا عالم الغیب ہونا اس کی طاقت ہے، کوئی اور عالم الغیب ہے نہیں، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ اکیلا عالم الغیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو دنیا بہت سے مل جاتی ہے تذکرہ آئے گا، جن لوگوں کو لوگ بڑی طاقتور شے سمجھنے لگتے ہیں دنیا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، کیا طاقتور ہیں وہ؟ پتر پیو نو دال آن لگے، پیو پتر نو دال آن لگے، بھرا بھرا نو دال آن لگے، بہن بھرا نو دال آن لگی، جنہ بھی سرمایہ انہاں ایک دوجے نو دا بہتا پہ لاندے نے، ایک دوجے دے حصے کھسن دی تے پسان دی کوشش پہ کردے نے۔ یہ طاقت تھوڑی ہے، اسے تو کمزوری کہتے ہیں۔ عالم الغیب اتنا طاقتور ہے کہ لا یسأل عما یفعل، جو مرضی کرے انہوں کوئی پوچھ نہیں سکتا، اے کیوں کیتا ہی، کیوں نہیں کیتا۔ یہ ہوتا عالم الغیب۔ بیٹا نہ زندہ رہنے دے تو اپنے محبوب محمد کریم کا بیٹا کوئی نہ زندہ رہنے دے۔ مشرک باتیں کرتے رہے، دشمن تانے دیتے رہے، پیرا نہ منکرے نہ وہ پتر کوئی نہیں سو بچن دیں دے، اتنے بڑے تانوں کے باوجود اس کے اپنے فیصلے ہیں، عام مالک ہے، کوئی پتر زندہ نہیں رہنے دیتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب دوسرا پہلو دیکھیں تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ مولوی جلتے رہ گئے، پیر سڑتے رہ گئے، قدی نشین منتظر رہ گئے، سرمایہ داروں دے منہ کھلے دے کھلے رہ گئے، ان ایک یتیم نو ساری کائنات دی سرداری دے دونوں کرنا، کوئی پوچھ تو سکتا نہیں۔
اسے کہتے ہیں عالم الغیب. جی جڑیاں اودیاں مخفی شیواں نے وہ کوئی نہیں جانتا تے جڑیاں میریاں تیریاں مخفی شیواں نے وہ سب جانتا ہے. اسے کہتے ہیں عالم الغیب. اور یہی میری کمزوری ہے، یہی اس کی طاقت ہے. میں غیب نہیں جانتا، وہ غیب جانتا ہے. کوئی اور بھی غیب جانتا ہو تو پھر اس کی طاقت کو چیلنج ہے، پھر وہ طاقتور نہیں رہتا. کوئی غیب جاننے والا نہیں سوا ایک اللہ کے، لہذا وہ سب سے زیادہ طاقتور. اتنا بڑا طاقتور تم جو مرضی کہتے رہو ظالموں، وہ قیامت لائے گا اور ضرور لائے گا. وہ اپنی بڑائیاں شیواں نے جس لئے مرضی تروڑ پھوڑ سڑے گا، جس لئے چاہے گا پھر بنا لے گا. انہوں کوئی روک نہیں، انہوں کوئی کمزوری نہیں، انہوں کوئی روکن والا تے ٹوکن والا نہیں. یہ ایک ہی تماشا لائے کدی بننا ہے تے کدی بنانا ہے. نو، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اپنی مرضیاں دا آپ مالک ہے. ایک عرصے تک وہ بنان نو لگا ہے، ڈھر دئی جاندا ہے پیا، دئی جاندا ہے پیا. پھر ایک عرصے وہ پوچھنا شروع کر دے گا. کسی عرصے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اس کے کاموں میں. وہ عالم الغیب ہے. سبحان اللہ. دنیا جن کو دیتا ہے وہ کمزور تو ہے. یہ تو بڑی کمزوری تو ان کی یہ ہے کہ ان کی عقل اتنی کمزور ہے کہ انہیں قیامت سمجھ نہیں آ رہی. جی یہی تو کمزوری ہے بڑی. جنہیں قیامت سمجھ نہیں آتی وہ کمزور ہے، اور جنہیں قیامت سمجھ آ رہی ہے وہ علم والے ہیں. اور علم طاقت کا دوسرا نام ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. سبحان اللہ. کیا کرے میرے اللہ جی. يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. واہ بھائی، علم والے جانتے نے، علم والے سمجھتے ہیں اس گل نو. دنیا دے کتیاں نو نہیں سمجھ آتی. دولت دے ڈھیر والے انے ہو گئے نے، کچھ نہیں پتا لگتا پیا. جیوں جیوں دولت ود گئی ہے بہتے کمزور ہو گئے نے. سمجھ نہیں آتی بھئی جہاں کول جنہ علم ہے اونا ہی قیامت دا بہتا یقین رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جہاں کول جنہ بہتا علم ہے اونا ہی بہتا قیامت دا یقین رکھتا ہے. سبحان اللہ. اس واسطے کہ علم دے سوتے، علم دا چشمہ ہے قرآن مجید. علم اس کے پاس جس کے پاس قرآن کی نورانیت، علم اس کے پاس جس کے پاس قرآن کے علم کے خزانے، علم اس کے پاس جس کے پاس قرآن کی بصیرت. یہ روشنی جس کے پاس نہیں، ساری کائنات یہ سنتا لے پھرے، ڈگریاں لے پھرے، وہ عالم نہیں. عالم ہو جائے کل قرآن دی روشنی ہے تے قرآن دی روشنی والا عالم ہر ویلے ڈردا رہندا ہے کدھر اگلا لمحہ قیامت دا ہی نہ آ جائے. قرآن جگہ جگہ قیامت دا تذکرہ ہے. لہذا علم والے جانتے ہیں کہ قرآن جو کچھ ہے وہ کوئی سچ. لہذا قیامت دا مسئلہ پکا ہے، کسی نے سمجھ آوے نہ آوے. کافر بے ایمان تے اس گل دا مذاق اڑاندے نے. ایک جو رہے گا جی مر جاؤں گے، مٹی کھا جائے گی، ذرہ ذرہ ہو جاؤں گے، خاک بن کے اڑ جائے گی، کچھ بھی نہیں رہ جانا. سبحان اللہ.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کچھ جڑی اگلی زندگی کا تصور ہے نا اس موت تو بعد، وہ باقاعدہ ایک جہان ہے جتنے پوچھ گچھ شروع ہو جانی ہے. کیونکہ جنہوں کو پوچھ گچھ ہونی ہے ایڈا بڑا جہان، تو جتنے پوچھ گچھ ہونی ہے تو جہان ہی چاہیے جی. ارباں تے خرباں کو پوچھ گچھ واسطے جڑے کنیا شہراں تے کنیا ملکاں چ رہندے نے، اگوں بھی تو کوئی جہان ہی چاہیے جتنے عدالتاں لگن بڑیاں بڑیاں، سارے جتنے کٹھے ہو سکن، جتنے پہلا زمانہ گزار سکن. جب انہاں سارے دنیا دا زمانہ گزارن واسطے شہر چاہیے نے، ملک چاہیے نے، محلے چاہیے نے، گلیاں چاہیے نے جی جی. تو جنہ اتوں جا کے قیامت تک وقت گزارنا ہے انہوں بھی جہان چاہیے، انہوں بھی گلیاں چاہیے نے، انہوں بھی محلے چاہیے نے، انہوں بھی شہر چاہیے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کدی کدی انج ہوتا ہے کہ جس لئے اتھو کو بندہ مرد ہے وہ گیا، جڑے پہلے مر کے گئے نے وہ بھی اتھے ہی ٹر گیا جتھے کرے انہوں ٹھکانا ملے ہے. اسی ایتھے دنیا تو آن تو پہلے عالم ارواح سن سارے، ایک جہان ہے جتھے روح رہندیاں نے، انہوں سارے علماء کہتے ہیں عالم ارواح، جہاں تذکرہ قرآن بھی ہے. میں اللہ نے آدم دی ساری اولاد نو اکٹھا کیتا، انہوں نے پوچھیا اور رب میں ہی کافی ہاں کہ کسی اور رب دی بھی لوڑ ہے جے. 40 سال گزارنے جے، 50 گزارنے جے، 100 گزارنا جے، 100,000 گزارنا جے، بڑے سال گزارنے جے، کسی اور رب دی ضرورت ہے جے کہ کوئی نہ ایتھے مک جاؤ میرے نال. سارے من کیا ہے نہیں ربا تیرے ہوندیا کسی اور رب دی لوڑ کوئی نہیں. اٹھے عالم ارواح چ رب دیاں گلاں نے روحاں دے نال. اسی طرح اللہ نبیاں دی روحاں نال بھی گلاں کیتیاں. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّهُ. سبحان اللہ. نبیاں کو اللہ نے پوچھا، یہ اتھے ہی عالم ارواح دی گلاں بھی نبیاں کو اللہ نے پوچھا میں تمہیں کتاباں دیاں گا، میں تمہیں حکمتاں دیاں گا، میں تمہیں دانائیاں دیاں گا. حکمت یہی لا الہ الا اللہ دا رولا تے لا الہ الا اللہ دی سمجھ. میں تمہیں کتاباں دیاں گا، میں تمہیں حکمتاں دیاں گا. اپنی اپنی جگہ سب دیاں شاناں، لیکن امتحان کریو جو ہور کوئی تواڈے تو وڈی شان والا میں بھیج دیا، آکڑے نہ لگ بنیو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اسے ضرور ماننا اور اس کا رضاکار بن جانا، اس کا کارکن بن جانا، اس کا صحابی بن جانا. اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری. تو پہ آ جاؤ کہ صحیح وعدہ پہ کر دیو. نہیں مولا ضرور پہ آنے آ، جدو تو ساڑے کو ودیا بھیجے گا سی وہ تو تھلے لا مننا گے انہوں کوئی گل نہیں سی ضرور مننا. یہ عالم ارواح دیاں گلاں نے، اتنے روحاں رہندیاں نے، وہ بھی ایک جہان ہے پورا. اتوں جڑیاں آندیاں نے پہ کوئی امریکہ پہ جاندا ہے، کوئی افریقہ پہ جاندا ہے، کوئی انڈیا پہ جاندا ہے، کوئی پاکستان پہ جاندا ہے، کوئی فلپین پہ جاندا ہے، کوئی جاپان پہ جاندا ہے. کدی کرے پھردیاں ٹردیاں ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ زندگی دنیا دی 60 سال 70 سال گزر جاندی ہے. اتنے کٹھے سا اتنے آ کے کوئی کدھرے کوئی کدھرے کوئی کدھرے، ملاقات ہی کوئی نہیں جی. لیکن کچھ لوگ اکٹھے بھی ہو جاندے نے اتنے آ کے بھی. انہوں کا اکٹھ کنج ہوتا ہے، وہ پچھلا کچھ شعور محسوس ہوتا ہے انہوں کہ اسی اتنے کٹھے رہے ہیں، اتنے یہ گلاں کرتے رہے ہیں، اتنے کھاندے پیندے رہے ہیں. نہیں، کٹھے اتنے کچھ ہو جاندیاں نے روحاں،
مگر اتنے کٹھی ہونے لگی روح نو عالم ارواح دے قیام گلا باتا کچھ بھی ذہن چ نہیں ہوندی، کوئی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے کر کے کوئی نریاں روح سن، روح دی جڑی زندگی ہے وہ زندگی چونکہ کوئی ایسی نہیں کہ جہدے اتنے کوئی مواخذہ ہوئے، جہدی کوئی پوچھ گچھ ہوئے۔ جس زندگی دا مواخذہ کوئی نہیں، وہ دا ریکارڈ کوئی نہیں، جہاں ریکارڈ کوئی نہیں، یاد کوئی نہیں، نہ منو یاد ہے نہ کسی اور پاس ریکارڈ ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کے تو ایک ایک لمحے کا مواخذہ ہے، اس کا ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے۔ باقاعدہ جتنے انسان اس کائنات میں آ رہے ہیں اول سے لے کر آخر تک، سب کا ایک ایک لمحے کا ریکارڈ میرے رب کے پاس موجود۔ جی اس ریکارڈ چو اللہ نبیوں نو بعض چیزاں ویسے دس دیں نے تے بعض چیزاں وکھا بھی دیں نے، لے لو ویکھ لو اس ریکارڈ چو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جسلے انبیاء لوگوں نو دس دیں میں شے ویکھی میں یہ ویکھی، ایمان اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا تے جنی زندگی گزری ہے سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں گزری ہے جو کسی دی زندگی دا کوئی حصہ وخا دیتا جائے، انہوں علماء کہتے ہیں مثالاں وخائیاں گئیاں نے۔ جس طرح ٹی وی اتنے فوٹو ویکھیا جاندہ ہے، بندہ نہیں ویکھیا جاندہ۔ انٹرنیٹ اتنے فوٹو دیکھیا جاندہ ہے، بندہ نہیں دیکھیا جاندہ۔ گلاں سنیاں جاندیاں نے، آواز سنی جاندی ہے، مگر فوٹو شوٹو کوئی نہیں۔ فوٹو ہے مگر بندہ کوئی نہیں، بندہ پتہ نہیں کتھے تے کتھے نہیں، مگر وہ فوٹو نظر آ رہی ہے۔ بندہ لاہور ہے، فوٹو گجرات بھی نظر آتی ہے۔ بندہ انگلینڈ ہے، فوٹو گجرات بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح میرے مرشد کو معراج کی رات نبی آسمانوں پہ، لیکن فوٹو دنیا پہ نظر آئے۔ خود مرشد فرماتے ہیں مسلط لی الانبیاء، معراج کی رات انبیاء کی مثالیں میرے سامنے پیش کی گئی، ان کی تمثیلیں پیش کی گئی، ان کے فوٹو پیش کیے گئے۔ وہ خود نہیں تھے، خود تو وہ آسمانوں پہ ہیں۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم ان کی روح، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پہ حضرت یونس و یوسف، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس و اسماعیل، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم۔ ان کی روحیں تو وہاں ہیں، جہاں روح ہے وہاں ان کا ڈیرا ہے، وہاں ان کو جسم ملے ہوئے ہیں اس جہان کے مطابق۔ جیسے دنیا میں جب رسول اللہ مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، زمین پہ تھے تو عرشوں پہ نہیں تھے، عرشوں پہ تھے تو زمین پہ نہیں تھے۔ جی یہ ہر جگہ موجود ہونا صرف میرے اللہ کی شان ہے، بس یہ اس کے علم غیب کا حصہ ہے، ہر جگہ موجود ہونا، کیونکہ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، وہ اس طرح ہر جگہ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوں ہر جگہ اپنے علموں سے موجود ہستی جب کسی کو چاہے پکڑ کے تباہ کر دے، اور جب کسی کو چاہے اپنے حکموں سے آباد کر دے۔ کوئی انہوں ٹھاکر والا تو کوئی انہوں روکن والا تو کوئی ادھے کماں چ دخل دین والا کوئی نہیں، نہ کسی نے وہ دخلاوت برداشت کرتا ہے۔ سن رہے ہیں کتنے دنوں سے آپ یہ باتیں؟ آج میں تکرار کر رہا ہوں، ایک دو چیزیں ہیں بتانے والی سبق میں جو جن کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ توجہ دلانے کے لیے یہ پھر تازہ کیا میں نے سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ قیامت آنی ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ قرآن کی بات ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ
هو الحق. سبحان اللہ سبحان اللہ. کافر بے ایمان اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تکو جی ایک بندہ جے ایک آدمی جے. یہ آدمی کا لفظ کیوں بولتے سارے مجھے موقع تھے جس طرح اسی آدمی ہے یہ بھی ایک آدمی ہے. یہ تاثر دینے کے لیے ایک آدمی ہے جی ویکھو ذرا کی جی گلا کرتا ہے. کہتا جدو مر جاؤں گے ختم ہو جائے گی ہر شے تو پھر جیواں گے پھر رب پوچھے لگا پھر قیامت آئے گی. مر کھپ جانا پھر کتوں جینا تو پھر کتوں آنا. جی یہاں یہ لفظ ہیں. اور دوسری جگہ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. سبحان اللہ. جی میاں جی میاں سنو سنو سنو. واہ جتھے بھی کوئی ڈیرا ہوئے جتھے بھی کوئی رہنے ہوئے لوگ اوتھے کدرے نہ کدرے کوئی شہر بن جاتا ہے کوئی مدنیت بن جاتی ہے کوئی تمدن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جتھے روحاں گئیاں نے اوتھے بھی مدینے بن گئے مدینے اوتھے بھی شہر بن گئے اوتھے بھی محلے بن گئے اوتھے بھی آبادیاں بن گئی نے. جی 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 آبادیاں وہ بھی نے آبادیاں اتنے بھی نے لیکن اتنے دی زندگی نو زندگی کیا جاتا ہے اوتھے دی زندگی نو قبر والی زندگی کیا جاتا ہے. جسم وکھرا ہو گیا روح وکھری ہو گئی. میری روح دی زندگی اس زندگی شمار نہیں ہوندی. جسم تے مل گیا ہے کھاندے پیندے ضرور نے اٹھدے بیندے ضرور نے چلدے پھردے ضرور نے. جہے دنیا دے پکے عبادت گزار سن جنہاں دی زندگی عبادت دی عبادت جہے صبح بھی عبادت گزار دوپہری بھی عبادت گزار شامی بھی عبادت گزار دکھاں وچ بھی عبادت گزار سکھاں وچ بھی عبادت گزار غماں وچ بھی عبادت گزار خوشیاں وچ بھی عبادت گزار بازاراں وچ بھی عبادت گزار درباراں وچ بھی عبادت گزار امن وچ بھی عبادت گزار جنگاں وچ بھی عبادت گزار ستے بھی دن ذاکر. جن کی اس طرح کی زندگی تھی وہ ایسی دنیا میں چلے گئے جہاں زندگی تو ہے لیکن اس زندگی کے اوپر کچھ ملنا یا زندگی کے اوپر کوئی مواخذہ وہ کوئی نہیں. لیکن اے رب دی وکھرا جا کرم نے اے رب دی وکھری دی شان ہے اے رب دی وکھری دی رحمت ہے. اللہ دے نبی یا انہاں دے سچے تابعدار جن کی زندگی سراسر عبادت میں گزر رہی تھی جی موت کے بعد بھی ان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت نئے سرے سے لکھا جا رہا. نمازاں نہیں پڑھ دے مگر نمازاں لکھیاں جاندیاں نے پیاں. حج نہیں کر دے جڑے پکے حاجی سن حج لکھے جا رہے ہیں. طواف نہیں کر دے جڑے طواف پکے کر دے سن طواف لکھے جا رہے ہیں. اسی لیے میرے مرشد کو معراج کی رات چونکہ انبیاء کی نمازیں چل رہی ہیں ویسے ہی لکھی جا رہی ہیں طواف ویسے ہی لکھے جا رہے ہیں. حضرت یونس کو باقاعدہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تھی. مولوی کہتے ہیں جی قبر جو نماز پڑھتے ہیں کیا لہذا قبر انبیاء نماز پڑھتے ہیں اور کھوتے ہو جس طرح قبراں وچ نمازاں پڑھتے ہیں ویکھیا انجے اونٹنی تے بیٹھ کے حضرت یونس کو طواف کر دیا بھی ویکھیا. اے بھی آکھیا کرو انبیاء طواف بھی کرتے ہیں. احمد رضا خارے بھی آکھیا کرو انہوں نے قبرہ جو بے بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں. پھر تو دبی جاتے چاہیے جتھا مرضی لائی جا پھر کی نو یوں نہیں. یہ بات ثابت ہے احادیث میں بھی ہے مرشد نے بھی نمازیں پڑھتے دیکھا کہ سچے عبادت گزاروں کی پھر بھی عبادت اور لکھی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے. کہ میرے مرشد تے کہنا ہی کی جی میرے مرشد دی گلاں ہی بکری ہیں. جب میرے مرشد کی باری آتی ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی.
یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. نمازاں دے سارے دیاں میں لکھنا پیا، عبادتاں دے سارے نہیں لکھنا پیا، لیکن درجے تے ملنے نے دنیا دی محنت دے حساب نہ وہ تو مقرر ہو گئے. لیکن وہ لوگوں سنو جی اونجتے درجے اونچے ہونے بند ہو گئے نے، وہ دکم مک گیا ہے. لیکن میں اللہ وکھرا پہ کہنا جے میرے محمد کریم وتے رحمت دیاں دعاواں کردے رہیو، میں رحمتاں کردا رہاں گا، میں درجے ہور بلند کردا رہاں گا، میں اور عزتاں وداندا رہاں گا، میں اور مقام وداندا رہاں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے درود سن دے نہیں نبی، نہ جنا قصہ مک گیا، وہ دوجے جہان ٹر گئے، میں ایتھے رہ گیا. لیکن میرے درود نال میرے سونے نبی دے مقام ہور بلند پہ ہوندے نے، او تے ہونے ہی ہونے نے. میں کمینہ ہون دے باوجود جدو اپنے نبی ودے رحمت دیا دعا منگا تو میرا بھی قد اللہ اونچا کرن لگ پیندا. میری بھی شانہ بدل لگ پیندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح میرے اتنے درود دا اثر ہے کہ میرا قد اونچا ہوندا ہے، اسی طرح نبی نو پہنچن دا تے سنن دا معنی ہے کہ نبی سونے دا قد ہور اونچا پیا ہوندا ہے، اور اللہ دیا رحمتاں بہتیاں ہوندیاں جا رہی ہیں. سبحان اللہ. میرا نبی میرا اللہ دا محبوب ہے تو میرے اللہ دا تو محبوبہ نو تو دل کرتا ہے شے بھی دے دیو، اے شے بھی دے. کسی طرح راضی ہونا چاہیے تھا میرا سجن، جو دینا پوے دے دیو کوئی گل نہیں. جس دن ہنس کے دیکھے گا یہ لگے گا ساری کائنات میری جھولی پہ آ گئی. جی میں کبھی کبھی وہ شعر پڑھا کرتا ہوں، پتہ نہیں یاد رکھتے ہیں کہ نہیں اتنے آ کے کہ مسجن دا تے ہس پینا ساری کائنات لب جاندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زلف کب آ کر گری تھی محبوب کے رخسار پر، زلف کب آ کر گری تھی محبوب کے رخسار پر، سر ہلایا جب انہوں نے وصل کے اقرار پر. میں روز حاضریاں دیندا سا، میں روز بہندا سا، میں روز جاندا سا، میں روز تحفے دیندا سا، میں روز مرنوں تیار پھردا سا. ایک دن سرکار ہس پہ، جس لئے ہسے تو انہوں نے وال لے او آگے ڈگے چہرے ہوتے. او منظر شاعر کہنا منو ساری زندگی بھول دائی کوئی. زلف کب آ کر گری تھی محبوب کے رخسار پہ، سر ہلایا جب انہوں نے وصل کے اقرار. سبحان اللہ. جی یہ جو وصل کا اقرار ہے نا، یہ اللہ صحابہ کے لیے میرے اللہ نے کیا ہے. جی وصل کا اقرار میرے اللہ نے صحابہ کے لیے کیا ہے. نبیوں کے لیے تو کیا ہی کیا ہے، صحابہ کے لیے بھی کیا ہے. سبحان اللہ. مجھے بھی وصل مل سکتا ہے رب کا، مجھے بھی وصل مل سکتا ہے، مجھے بھی جی ہاں ہو سکتی ہے. کوئی اتنی مشکل کوئی کام نہیں. مشکل ہے مجھے اپنے نفس کو قابو کرنا، مشکل ہے مجھے لوگاں نال میل ملاپ ودیا بنان دے چاواں نو مغلوب کرنا، مشکل ہے مجھے اپنا قد دنیا چ اونچا کرن دا شوق کم کرنا، یہ مشکل ہے. وگرنہ رب سونے دیا تو موجاں نے ایڈیاں رحمتاں نے. رب سونا تو کہنا کوئی میرے وال ایک قدم آوے میں وہ دے وال 2 قدم جانا، کوئی میرے وال ٹور کے آوے میں وہ دے وال بھج کے جانا. سبحان اللہ. وہ تھے بڑی ہی قیمتیں لگتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے اللہ تے راضی، اللہ اے نہ تے راضی. اے ہوئی جی ہاں جی ہاں جی ہاں تسی میرے بندے ہو، جی ہاں میں جنت والے بات تیار رکھی، آ جاؤ جس لئے مرضی جی آ جاؤ. اے ہے مانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. مجھے بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. جو لوگ میری عبادت میں ڈوب جاتے ہیں
اس طرح میری عبادت کرتے ہیں کہ جب میرے سامنے گر جائے ساری کائنات مل کے انہیں سر کسی اور اگے جھکانا چاہے سر لوا کے سردے میں مگر کسی اگے جھک دے نہیں. یہ وہ محسن ہے جن کو میں اللہ پیار کرتا ہوں, میں ان کو محبوب بنا لیتا ہوں. جی ان اللہ یحب المتقین. جی گانیاں کا بڑا سواد آتا ہے, ننگیاں جنانیاں فوٹو دیکھ کے بڑا سواد آتا ہے, موسیقی کا بڑا مزہ آتا ہے. کیا پیس ہے, کیا شاعر. میں ایک بار گڈی سفر پہ کرتا تھا, مولوی بیٹھے پلیت, مولویاں بھی پلی پوچھی دے. ایک جنانی گزری تو مولوی اپنے ڈرائیور نو کہندا تھوڑا کو اگے جا کے بھی شہروں نو پتہ نہ لگے بھائی پیس تے بڑا فرسٹ کلاس ہی خریدنا ہی پینا کسی نے. میں کہ شاہ ایڈے بھی بٹ کوئی نہیں, انسان بنو, بندے کا پتر بنو, کہ گڈی نہ بج جائے کسی کو, خدا کو ڈریا کرو تو خوف کھایا کرو خدا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نظر آتا رہتا ہے نا اس دنیا میں, کان موجود ہو, آنکھیں موجود ہو, سب کچھ نظر آتا ہے, دیکھنے والے دیکھتے ہیں, سننے والے سنتے ہیں. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مرشد نے فرمایا سی اکھا بھی زنا کر دیا جے لوگوں, زبان بھی زنا کر دی جے لوگوں, شرمگاہ تے کر دی ہے, اکھا تے زبان بھی زنا کر دے, کن بھی زنا کر دے. جی بے حیائی کی باتیں چسکے لگا لگا کے سننا یہ کانوں کا زنا ہے. بے حیائی کے منظر شوق سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. بے حیائی کے اپنی کے تذکرے کرنے لوگوں کے سامنے یہ زبان کا زنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا احتیاط برتنے کو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے. جی فرماتے سن میاں بیوی ایک لمحے جب وہ سب سے الگ ہوتے ہیں, وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں ننگے ہوتے ہیں, کوئی پروان نہ بڑھے آ کے یارہ نو سڑائے نہ کرے میں کیتا. یہ زبان کا زنا ہے, اس سے بچا کرو. کوئی عورتیں دو اکٹھی بیٹھی ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں, ایک دوسرے سے گپے لگاتی ہیں, تو میاں کے سامنے جا کے دوسری عورت کی تعریفیں کرنا, ہو بڑی سونی ہے, بڑی ہنجے ہو, بڑی ہنجے ہو, بڑی ہنجے. یہ زبان کا زنا ہے, مت کیا کرو. جی احتیاط, زبانوں کو پاک رکھو, آنکھوں کو پاک رکھو, نگاہوں کو پاک رکھو, کانوں کو پاک رکھو. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل غیر اللہ کی معبودیت کے گند سے پاک ہو. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی نگاہیں غیر اللہ کی چمک دمک سے خیرہ ہونے سے پاک ہوں. مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان فضولیات اور غیبت کی باتیں کرنے سے پاک ہوں. جی مومن ہوتا ہی وہ ہے, سن لیجئے, جس کے کان بری باتیں سننے سے پاک ہوں. جنی پلیدی آندی جائے انہیں ایمان دی نفی ہوندی جاندی ہے. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا لا یغتب بعضکم بعضا. ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کتا مرے ہوئے اپنے بھائی کتے کی لاش نوچ نوچ کے کھاتا. مومن رہنا تو کجا, رب نے انسان منن تو بھی انکار کر دیتا ہے. اس بندے نو جڑا دوجے دی غیبت کرتا پھردا ہے, دوجے دی برائیاں ہونو دس. ایک دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ انہیں کیتا انہیں کام تے پھر کی غلطی ہے. آپ نے فرمایا تاں تے غیبت ہے, تاں تے کتے والا کام ہے. جے نہ کیتا ہوئے اپنے کو ٹھوکی جائے تے پھر دے بہتان ہے. بہتان دی سزا تے چوک وچ کھڑا کر کے 80 درے مارو. جی ایک مومن کی زبان سے لے کر شرمگاہ تک اس موضوع پہ سب کچھ پاک ہونا چاہیے. تبھی میرے مرشد کہتے ہیں جو ایمان والا اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے, میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن زبانیں محفوظ ہوتی ہیں سچے ایمان والوں کی اور قرآن کی روشنی والے علم والوں کی.
جی انہوں نے قرآن دی ہر گل سچی لگتی ہے، لیکن کافر بے ایمان جن کے کان پلیت، جن کے دل پلیت، جن کی زبانیں پلیت، ان کو قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی، انہوں نے مراسیاں دیا چنگیاں لگدیاں نے، انہوں نے دنیا دے کتیاں دیا چنگیاں لگدیاں نے، انہوں نے کنجراں دیا چنگیاں لگدیاں نے، انہوں نے ظالماں دیا چنگیاں لگدیاں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جیڑا قرآن دی گل کرے او دا مذاق اڑاندے نے۔ یہ ظالم قیامت کو نہیں مانتے، چلو نہ مانے میں آپ پہ نبڑ لاؤں گا، لیکن یہ مذاق اڑاتے ہیں میرے محبوب کا۔ یہ وہ درمیان میں چیز آ گئی تھی جو میں نے آپ کو سنانی تھی، اس لیے آج کا سبق پھر چھیڑ دیا میں نے، وگرنہ باقی باتیں تو ہوئی نہیں تھی۔ جس طرح رب نو غصہ نہیں آ جاتا۔ قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا۔ وہ جھوٹ پہ بول رہا جے، جھوٹ پہ بول رہا جے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ میرے نبی کو، میرے محبوب کو جھوٹا کہتے ہیں۔ افترى علی اللہ کذبا، جی میرے نبی نو جھوٹا کہتے ہیں۔ تو یاد ہے میرے انبی جنہ اینو کوئی جنون ہے، اینو کوئی پاگل پن ہے۔ جڑا پاگل ہوئے انہیں پٹھے کام کرنے، سیدھے تو کرتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جڑا جھوٹا ہوئے وہ ایک تو بولتا نہیں، اس جھوٹ واتے پھر دوجا جھوٹ، پھر تیجا جھوٹ، زندگی اس کی جھوٹوں سے پھر بھر جاتی ہے، اسے لوگ جھوٹا کہنے لگ جاتے ہیں، ایک وقت وہ آ جاتا ہے جی 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 میرے نبی نو جھوٹا کہنے۔ میرے نبی نے پہلے دن انہوں نے پوچھے سی 40 سال گزارے نے میں تواڈے اندر، میری جوانی بھی ویکھی جے، میری تجارتاں بھی ویکھیاں جے، دسو میں سچا کہ جھوٹا؟ سارے کیا سی ساری آنکھاں غلط ہو سکتی ہیں، تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ ہوں کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا، انہیں اللہ تے جھوٹ بولے۔ یہ جڑا کہتے ہیں نا قیامت آئے گی رب پوچھے گا، انہیں رب دن تک جھوٹ ماری جانا۔ انبی جنہ آیا کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، یہ جا جا کے غارہ میں تے بھوکا رہ کے تے چھٹی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیچھے حالانکہ آ چکا ہے کہ میں قیامت دے منکراں نو نہیں چھڈنا، میں علاج کرا گا انہاں دا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جس نے رب نو غصہ لگ جاتا ہے نا، میرے نبی نال اے انداز، الا رجل، ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی ہے، وہ دیتے قدمہ تھلے ساری کائنات دے آدمی نے، وہ ایک آدمی تو نہیں۔ رجل ایک آدمی ہے، کہندا ہے یہ زندگی مکے گی، نوی زندگی شروع ہو جائے گی۔ جی جی کتوں ہونی نوی زندگی؟ اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹا، یہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ پاگل ہے؟ جی یہ بھی اپنے آپ کو نبیاں دا عاشق کہندے سا جے، مزے دی گل ہے جے۔ کہ اسی بزرگاں نو مننے ہاں، اسی نبیاں دے عاشق ہاں، اسی ولیاں دے عاشق ہاں، تے میرے مرشد نو کہندے سارے منکر ہے۔ جی اے ولیاں دا منکر ہے تے نبیاں دا منکر ہے، الٹا۔ اے نبیاں دے عاشقاں دی زبان سنیو، عاشق نبی دے خواندے تے نبیاں دا امام ہے، نبیاں دا سردار ہے۔ آنکھیں نہیں گندی، آنکھیں نہیں پلیت ہے، آنکھیں نہیں انی ہے، ویکھ دی نہیں پئی، کنوں پہ کہنے آ اینو جنون ہے، اے جھوٹ بول رہا ہے پیا۔ سبحان اللہ۔ آیت مکی نہیں، گل مکی نہیں، اللہ جواب نال ہی دینے لگ پے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں میرا نبی جھوٹ نہیں جو بولدا، بکواس پہ کرتے ہو، میں دسنا تانوں انہوں کوئی جنون کوئی نہیں جائے۔ لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ کنا غصے کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑے لوگ آخرت نو مندے نہیں،
دو گلاں کیتیاں سن میرے مرشد متعلق پٹھیاں، ایک کہ جھوٹ بولیا سو، یا دوجی گل ہے کہ انہوں جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اللہ نے دونوں دے جواب دیتے ہیں، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، انہیں جھوٹ نہیں بولیا، جھوٹے میں عذاب دینا ہے، جھوٹے کے متعلق میرا فیصلہ ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین نجل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے ہوتے میں اللہ دی لعنت ہے۔ انہوں جھوٹیاں کہتے ہو نا تے میں رحمتاں نچھاور پیا کرنا وا، تے میں رحمتاں قربان پیا کرنا وا، جیڑا جیڑا وہ تابع داری کا جائے میں وہ بھی رحمت دی بارش کر لگ پینا، وہ تے میری رحمتاں دے نزول دا سبب جے کائنات دے اندر انہوں کہندی وہ جھوٹ بولدا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ سچ کہنا جے، وہ سچا جے، قیامت آنی آنی ہے، تسی جھوٹے ہو نیو نہ مندے تے پھر سن لو فی عذاب، جھوٹے تسی ہو عذاب تہانوں ہونا ہے، اوتے تے میں اپنی رحمتاں نچھاور پیا کرنا وا۔ سبحان اللہ۔ دوجی گل کیتی پاگل ہے، پاگل پٹھے کام کر دیں سیدھے تے نہیں کرتے۔ اللہ نے وہ بھی جواب دیتا، نہیں 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 نہیں، وہ پاگل نہیں، وہ تے میرا ہے، وہ تے میرا ہے، وہ تے میرے عشقاں وچ گم، وہ تے میری عبادتاں وچ گم، وہ تے میری توحید دے رولیاں وچ گم، وہ تو میری وحدانیت وتے مارا کھان والا ہے۔ انج دے بندے نوں لوگ پاگل کہندے نے، لیکن سن لو اے پاگل نہیں ہوندے، اے میرے ہوندے نے، تے انہاں نوں آکھن والے اصل وچ آپ گمراہ ہوندے نے، آپ پٹھے ہوندے نے، آپ غلط ہوندے نے۔ تسی بھی سن لو، میرا پیارا محبوب کہندا ہے قیامت آئے گی، قرآن کے حوالے نال کہندا ہے ضرور آئے گی، جڑے نہیں امدتے پہ میرے نبی دی گستاخی کر دے ہو ڈبل عذاب تانوں، ایک تے میں قیامت نو ناممکن دا عذاب دینا ہی دینا ہے، تے دوجا تہاڈی ساری زندگی تکے کھاندیاں گزرے گی۔ والزلال البعید، والزلال بعید دا میں ساری زندگی تکے کھاندیاں گزرے گی بچو، کدی ایک قبر تے کدی دوجی قبر تے، کدی ایک چودھری دا چمچا کدی دوجی چودھری دا چمچا، کدی ایک سردار دے گیت کدی دوجے سردار دے گیت، کدی ایک پارٹی کدی دوجی پارٹی، کدی ایک قبر کدی دوجی قبر کدی تیجی قبر، جتے کھوتا دب گیا اس قبر پہ بھی سجدہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نوبت بعیدہ رسید آئے گی۔ الضلال البعید، سب سے بڑی گمراہی جو میرے نبی کے گستاخ ہوں اور قیامت کے منکر ہوں، لوگوں جان لو یہ میرے نبی کے گستاخ ہی قیامت کے منکر ہیں، اس لیے کہ قیامت انہیں سمجھ آتی ہے جنہیں قرآن سمجھ آتا ہے، اور جنہیں قرآن سمجھ آتا ہے انہیں محمد کا جمال بھی نظر آ جاتا ہے، جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا انہیں میرے محمد کا جمال بھی نظر نہیں آتا، وہ رجل کرتے رہتے ہیں۔ سن لیں لہم عذاب من رجز علیم، 2-3 دن سے ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ رجز کا ترجمہ میں جان بوجھ کر چھوڑ رہا تھا، صرف دکھ دینے والا عذاب کہتا جا رہا تھا۔ لفظ 3 ہے یہاں، ایک ہے عذاب، ایک ہے من رجز، ایک ہے علیم۔ علیم کا معنی ہے دکھ دینے والا، عذاب کا معنی ہے عذاب، بڑا دکھ دینے والا عذاب۔ میں ترجمہ کر رہا تھا، اصل میں یہ رجز کا ترجمہ بڑے سے گزارا کر رہا تھا میں، لیکن رجز کا معنی صرف بڑا نہیں ہوتا، رجز کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے رجز، یہ اشعار کے رجز ہوتے ہیں، شعر میں مختلف چیزیں ہوندیاں نے، ایک وہ نا جو رجز ہوندی ہے، رجز وہ نا شعر میں کہندے نے جس لئے شاعر شعر کہندا تھک گیا ہوئے یا کوئی کمزوری آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے، وہ دے شعران دے مضامین خلل پہن لگ پوے، انہوں کہندے نے رجز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اونٹ جسے چنگا بھلا نسدا نسدا بھجدا بھجدا کمزور ہو جائے لت چک کے تھرن لگے تو ایک ادھر جاندی ہوئے ایک ادھر جاندی ہوئے اونٹ آ کے بھجن صحیح نہ ہوئے سواری آ کے دوڑن صحیح نہ ہوئے انہوں کہتے ہیں رجزا الناقہ رجز الفرس جی رجز الشاعر جس میں شاعر اتھے پڑ جائے جتے شیروں تے کنٹرول مکل لگ پڑے کسی پریشانی کسی دکھ دی بجائے انہوں کہتے ہیں رجز رجز اس عذاب کو اس مصیبت کو کہتے ہیں جو ایسی ہوتی ہے جنہی ہوشاں اڑا دیں دی ہے سجے کھبے کا کوئی دھیان نہیں رہ جاندہ جس طرح پاگل سر پھرا دل اڈڑ لگے ہوندہ اکھا ٹڑکت دیا نے کوئی سمجھ نہیں آندی کوئی سوچ نہیں آندی عقل جواب دے جاندے نے ہوشاں جواب دے جاندیاں نے عذاب کی کیفیت سے جب کوئی بندہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اسے کہتے ہیں راجز رجز جو لوگ قیامت کو مانتے ہیں ان کی زندگی میں بہار ہوگی جو لوگ قیامت کو مانتے ہیں انہوں ڈر کل جا کے پیش ہو رہے ان کی زندگی میں سکون ہوگا ان کی زندگی میں اطمینان ہوگا جی اولئک لہم مغفرۃ غلطیوں کی یہاں پاداش ہوتی رہتی ہے آج بندہ اکھا بند کر کے ٹردہ پیا پھر ڈگے گا ضرور کسے گریچ آج بندہ زانیہ میں ٹردہ پیا تو زانی ہو جائے گا آج جواریہ میں ٹردہ پیا تو جواری ہو جائے گا آج شرابیہ میں ٹردہ پیا تو شرابی ہو جائے گا آج جھوٹے میں ٹردہ پیا تو جھوٹا ہو جائے گا آج غلط بول دے پیا تو گل بڑھ سکتی ہے آج بے حیائی کی تیسو تو گل لمبی ہو سکتی ہے ایک چھوٹیاں چھوٹیاں سزاواں کچھ مومنوں اللہ اتھے بھگتا کے معافیاں کرتے رہندے نے سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں جن کی زندگی میں قیامت کا نظریہ پکا اور سچا ہوگا میں انہوں کی غلطیاں آپ معاف کرتا رہا ان کی زندگی میں گناہوں کے جو اثرات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوں گے ان کی زندگی اطمینان والی ہوگی میری زندگی یہ بھوک کیوں بڑھ جاتی ہے بھوک اس لیے بڑھ جاتی ہے جب میں رب کو رازق ماننے کی بجائے سرداری کو رازق ماننے لگتا ہوں گزاری کو رازق ماننے لگتا ہوں پیلانوں رازق ماننے لگتا ہوں جی حرام کی کمائی پہ یقین کرنے لگتا ہوں تو پھر اللہ چیزاں مہنگیاں کر دینے نے پھر غربت ہی غربت پھر بھوک ہی بھوک پھر یہ عذاب آتا ہے سبحان اللہ لیکن جو لوگ قیامت پہ یقین کرنے والے ہیں انہیں اگر کوئی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہوئیں بھی تو میں بھوک نہیں پہن دیا گا میں سکون ہی رکھی رکھا گا سبحان اللہ میں اطمینان ہی رکھی رکھا گا اتھے اللہ 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 جی لیکن جن لوگوں کو قیامت کی زندگی میں یقین نہیں وہ انج زندگی گزاریں گے جس طرح بے ہوش پہ گزار دیں وہ ان زندگی پہ گزاریں گے جس طرح حیران پہ گزار دیں جنہوں نے کچھ سمجھ نہیں آتی بھی کی کریے تو کی نہ کریے بتھیرا کچھ بن گیا مگر پھر حیران جی خرابی ہو گئی ہے پھر حیران بہتا ہو گیا ہے پھر حیران حیرانیاں ان کا مقدر ہو جاتی ہیں اور جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں اطمینان و سکون ان کا زیور بن جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا